ہمارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں طلباء کرام؟ الحمدللہ۔ تو آج ہم کس ہستی کے اوپر بات کریں گے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عثمان کی خلافت پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو سیدنا عثمان کی خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ سب سے زیادہ 12 سال ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 70 سال تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان خلیفہ بنے بڑے آسن انداز سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ 3 دن کے اندر، میری تدفین کے بعد 3 دن کے اندر ان 6 میں سے ایک خلیفہ بن جائے۔ تو لہذا فوراً 3 شخص جو تھے، جس میں زبیر بن عوام اور اسی طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، انہوں نے کہا کہ ہم خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئے 3۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دونوں سیدنا عثمان اور سیدنا علی میرے فیصلے کو مانو تو میں بھی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو دونوں ہستیوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے، لہذا تیسرے دن ہی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فیصلہ دے دیا، اور سب سے مشورہ کیا، بڑے صحابہ سے، چھوٹا سے، حتیٰ کہ خواتین سے بھی۔ تو سب کی طرف سے جو مشورہ آیا وہ سیدنا عثمان کے لیے آیا۔ شہادت کے تیسرے دن بعد سیدنا عثمان خلیفہ بن گئے۔ تو خلیفہ بننے کے فوراً بعد جو سب سے پہلا کام تھا وہ آپ نے یہ کیا، یعنی خلافت کے پہلے جو آپ کا کچھ عرصہ ہے، آپ نے کسی بھی گورنر کو، کسی بھی جہادی سپہ سالار کو تبدیل نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا ابو بکر، سیدنا کے بعد عمر چلا رہے تھے حکومت کو، تو بالکل اسی طرح حکومت کو جاری رکھا اور کسی کو تبدیل بھی نہیں کیا۔ تو لہذا یہ ایک مسئلہ کھڑا ہونے لگا کہ جب حضرت عثمان آئے تو بغاوتیں شروع ہونے لگی، تو آپ نے فوراً ہی 27 ہجری کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آرمینیا اور آذربائیجان، یہ بغاوت ہو چکی تھی، ان کو دوبارہ فتح کیا، اور اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ یعنی عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افریقہ کے اوپر حملہ کرنے کی ان کو اجازت دی، تو انہوں نے حملہ کیا افریقہ پہ، 10 ملک وہاں سے آزاد کروائے۔ تو اس کے بعد یعنی اتنی سرحدیں اسلام کی تیزی کے ساتھ پھیلیں، 29 ہجری کے اندر ہی اسلامی سرحدیں چین کے ساتھ آ ملی تھیں۔ عبد الرحمن بن سامورا، یہ 29 ہجری کے اندر یہاں بلوچستان، اگرچہ اس کا نام اس وقت بلوچستان نہیں تھا، ہمارا جو پاکستان کا صوبہ ہے، یہاں تک جہادی قافلہ لے کر آ چکے تھے۔ تو لہذا اسی دوران ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ رومی جو ہیں یہ ہم پر سمندر سے حملہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنا ایک بحری بیڑا تیار کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 ہجری کے اندر سعد بن عبداللہ کو اور مصر کے اندر اور میر معاویہ کو شام کے اندر بحری بیڑے تیار کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ تو انہوں نے 2 بحری بیڑے تیار کیے، ایک مصر میں کارخانہ لگایا اور ایک شام میں۔ یہ اتنے بڑے تھے کہ آپ اندازہ کریں، رومیوں کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے 30 ہجری کے اندر ہی مسلمانوں کے اوپر سمندر کے راستے سے بہت بڑا ایک حملہ کر دیا۔ اس کا نام تھا کانسٹینس نے 500 بحری جہازوں کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ تو یہ بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت سارے جو ہیں وہ رومی مارے گئے، اور رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ تو لہذا بحیرہ روم کے اندر بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سلسلے جو پہلے تھے وہ جاری رکھے۔ 200 دینار جو وظیفہ جن کو ملتا تھا اس میں 200 درہم اضافہ کر دیا۔ ازواج محترات کے جو وظائف تھے ان کے اندر بھی اضافہ کر دیا۔ تو لہٰذا سڑکوں کو اور پختہ کیا، مدینے کے گرد ایک بند بنوایا کہ سیلاب کا پانی اندر نہ آ سکے، رستوں کے اوپر پلیں تعمیل کروائیں، یعنی جتنے بھی کام پہلے ہو چکے تھے ان کو اور زیادہ اچھا کیا۔ خانہ کعبہ کے اوپر جو قیمتی ترین غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس کی ابتدا بھی سیدنا عثمان کے دور کے اندر ہوئی۔ اسی طرح آپ نے بہت سارے رفاع عامہ کے کام اور یہ سلسلے شروع کر دیے، اور اسی طرح آپ کی خلافت کا دورانیہ 12 سال وہ پورا ہو گیا، اور پھر باغیوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔
اسی حملے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 82 سال تھی، یعنی خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ جو عمر پانے والے تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی خلافت 12 سال اور ان کی عمر جو تھی وہ 82 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت علم والے، فہم و فراست والے تھے، تو لہذا ان کے بہت سارے اقوال بھی مشہور ہیں، تو آپ نے بھی ان کے اقوال سنے ہوں گے۔ کوئی بتا سکتا ان کا قول؟ اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا، اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی ہوگا جو دوسروں کی برائیاں کرتا پھرے۔ حقیر سے حقیر پیش اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ہمیں بھی سیدنا عثمان جیسا ایمان عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ان جیسے آج مسلمانوں کو حکمران عطا فرما۔